اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 113۔ اس خطبے میں حضرت امیر المؤمنین نے بارش کے طلب کرنے کے لیے جو دعا فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ بار الہ، خشک سالی سے ہمارے پہاڑوں کا سبزہ بالکل سوکھ گیا ہے اور زمین پر خاک اڑ رہی ہے۔ ہمارے چوپائے پیاسے ہیں اور اپنے چوپالوں میں بوکھلائے ہوئے پھرتے ہیں اور اس طرح چلا رہے ہیں کہ جس طرح رونے والیاں اپنے بچوں پر بیان کرتی ہیں، اور اپنی چراگاہوں کے پھیرے کرنے اور تالابوں کی طرف بصد شوق بڑھنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ پروردگار، ان چیخنے والی بکریوں اور ان شوق بھرے لہجے میں پکارنے والے اونٹوں پر رحم کر۔ خدایا، تو راستوں میں ان کی پریشانی اور گھروں میں ان کی چیخ و پکار پر ترس کھا۔ بار خدایا، جبکہ قحط سالی کے لاغر اور نڈھال اونٹ ہماری طرف پلٹ پڑے ہیں اور بظاہر برسنے والی گھٹائیں آ کے بن برسے گزر گئیں، تو ہم تیری طرف نکل پڑے ہیں۔ تو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے اور تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے۔ جبکہ لوگ بے آس ہو گئے اور بادلوں کا اٹھنا بند ہو گیا اور مویشی بے جان ہو گئے، تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری گرفت نہ کر اور ہمارے گناہوں کے سبب سے ہمیں اپنے عذاب میں نہ دھر لے۔ اے اللہ، تو دھواں دھار بارشوں والے ابر اور چھا جاؤں پانی برسانے والی برکھا رت اور نظروں میں کھپ جانے والے ہریا دل سے اپنے دامان رحمت کو ہم پر پھیلا دے۔ وہ موسلا دھار اور لگاتار اس طرح برسیں کہ ان سے مری ہوئی چیزوں کو تو زندہ کر دے اور گزری ہوئی بہاروں کو پلٹا دے۔ خدایا، ایسی سیرابی ہو کہ جو مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والی، سیراب بنانے والی اور بھرپور برسنے والی اور سب جگہ پھیل جانے والی اور پاکیزہ و بابرکت اور خوشگوار و شاداب ہو، جس سے نباتات پھلنے پھولنے لگیں، شاخیں بار آور اور پتے ہرے بھرے ہو جائیں، اور جس سے تو اپنے عاجز اور زمیں گیر بندوں کو سہارا دے کر اوپر اٹھائے اور اپنے مردہ شہروں کو زندگی بخش دے۔ اے اللہ، ایسی سیرابی کہ جس سے ہمارے ٹیلے سبزہ پوش ہو جائیں اور ندی نالے بہہ نکلیں اور آس پاس کے اطراف سرسبز و شاداب ہو جائیں اور پھل نکل آئیں اور چوپائے جی اٹھیں اور دور کی زمینیں بھی تر بتر ہو جائیں اور کھلے میدان بھی اس سے مدد پا سکیں۔ اپنی پھیلنے والی برکتوں اور بڑی بڑی بخششوں سے جو تیری تباہ حال مخلوق اور بغیر چرواہے کے کھلے پھرنے والے حیوانوں پر ہیں، ہم پر ایسی بارش ہو کہ جو پانی سے شرابور کر دینے والی اور موسلا دھار اور لگاتار برسنے والی ہو، اور اس طرح بارشیں بارشوں سے ٹکرائیں اور بوندیں بوندوں کو تیزی سے دھکیل دیں، اور اس کی بجلی دھوکہ دینے والی نہ ہو اور نہ افق پر چھا جانے والی گھٹا پانی سے خالی ہو اور نہ سفید ابر کے ٹکڑے بکھرے بکھرے سے ہوں اور نہ صرف ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں والی بوند باندی ہو کر رہ جائے۔ یوں برسا کہ قحط کے مارے ہوئے اس کی سرسبزیوں سے خوشحال ہو جائیں اور خشک سالی کی سختیاں جھیلنے والے اس کی برکتوں سے جی اٹھیں۔ اور تو ہی وہ ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میگھ برساتا ہے اور اپنی رحمت کے دامن پھیلا دیتا ہے، اور تو ہی والی و وارث اور اچھی صفتوں والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔